السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں ٹونٹنگ، تانا زنی کرنا. ٹونٹنگ ہماری سوسائٹی کا ایک فیشن بن گیا ہے. جو بھی بات کرتا ہے کسی نہ کسی طرح انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس میں ٹونٹ ہوتا ہے. انفیکٹ اب تو لوگ بڑا اپریشیٹ کرنے لگے ہیں، اسی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس میں کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو، کسی پہ طنز کر رہا ہو، ورنہ آپ کی بات میں کوئی اسپارک ہی نہیں ہے. یہ سب بالکل غلط ہے. ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹونٹ کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے اور ٹونٹ کا کس ریزن سے کیا جاتا ہے. ہم بس فار دا پرپس آف انجوائمنٹ، اپنی بات کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا ڈومیننٹ کرنے کے لیے ٹونٹ کرتے ہیں. اس کو ہم نے اپنا لائف اسٹائل بنا دیا. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا بیسک ڈیفینیشن آف ٹونٹنگ. ٹونٹنگ بیسیکلی ایک نان فزیکل فارم آف ابیوز ہے، جس میں آپ سامنے والے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو ٹیز کرتے ہیں، اس طرح سے ٹیز کرتے ہیں کہ اس سے اس کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہوتی ہے. نہ صرف سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہوتی ہے، مستقل ٹونٹنگ سے سامنے والے میں سیلف ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے. اور سیلف ڈاؤٹ ہمیشہ فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے. سیلف ڈاؤٹ فیلئرس کی روٹس ہیں. ان شارٹ، جب بھی آپ کسی کا فیلئر چاہتے ہو، آپ اس کو ٹونٹ کرنا شروع کر دو، وہ انسان برباد ہو کے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ مستقل آپ کو جب تانے ملیں گے تو آپ اس سے سیلف ڈاؤٹ کی کنڈیشن میں چلے جائیں گے. تو سیلف ڈاؤٹ کے بعد آپ کی لائف میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی خود اعتمادی کے فقدان کو فیل کرتے ہو، اور اس کے بعد آپ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹونٹنگ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ ڈیمیج کرتی ہے ہماری سوسائٹی کو، اور اس سے سامنے والا کا ریئیکشن نیگیٹو آتا ہے. اب وہ اگر چپ رہے گا تو وہ کسی اور کو نیگیٹیولی ڈیمیج کرے گا، یا اگر وہ بولے گا تو وہ کچھ غلط بول کے آپ کو ریئیکشن دے گا، یا پھر آپ کو مار بھی سکتا ہے. تو کس ریزن سے ٹونٹنگ ہوتی ہے؟ ٹونٹنگ سامنے والا اس لیے کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کو ایموشنلی یا مینٹلی وائلنس کرنا چاہتا ہے، اس کو ڈس رسپیکٹ کرنا چاہتا ہے. ون سائیڈڈ ایکشن ہے یہ ایک، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سامنے سے ہمارے پاس کیا ریئیکشن آتا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے کہا سامنے والا چپ بھی رہ سکتا ہے، لیکن کسی اور کو اس پہ وہ اپنا غبار نکالے گا جو بھی اس کے اندر گرج بھرا ہوا ہوگا. سو آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ، اور کس طریقے سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو یوز کرنے لگے ہیں. جیسے اگر کوئی بھی شخص آپ کا جونیئر ہے اور آپ سینئر ہیں، اور وہ آپ کو کوئی اچھا آئیڈیا دیتا ہے تو کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں یا میں آگے بڑھ کے کچھ بولنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں ہماری تو کوئی سن نہیں رہا، تم کس کھیت کی مولی ہو. وہ وہیں چپ ہو جائے گا اور آئندہ کبھی بولے گا بھی نہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، تو آپ وہاں اس کو اپریشیٹ کرنے کی جگہ کہ تم نے صحیح کے لیے بولا، اس کو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ چوٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں. اگر کوئی انسان اپنی جاب چھوڑ کے انٹرپرینور بننا چاہتا ہے، لائف میں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتا ہے، ایک ہائی جمپ اکوائر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2 قدم اس کو پیچھے ہٹنے پڑتے ہیں. شیر جب بھی بڑی چھلانگ لگاتا ہے، اس کے لیے پہلے وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو اپنی جاب چھوڑنی پڑتی ہے، تبھی اس کے بعد ہی وہ بزنس اسٹارٹ کرے گا نا، اس کے بعد ہی وہ ایک بڑے اسٹیپ پہ فوکس کرے گا. تو وہاں اس کو اپریشیٹ کرنے کی جگہ، اس انسان کی ہیلپ کرنے کی جگہ، ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، تم تو بس بیٹھے بیٹھے کھانا کھانا ہے. تو وہاں وہ کتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہماری سمجھ نہیں آتا. جہاں کوئی اپنے پیسے سیو کرتا ہے، جہاں کوئی کفایت شعاری کرتا ہے، وہاں اس کو بولنا، ہر کوئی اس کو بولنا شروع کر دیتا ہے کنجوس مکھی چوس، کنجوس مکھی چوس. کی کیا طریقہ ہے؟ یہ غلط ہے. انفیکٹ اسلام میں اس کو منع کرا گیا ہے، قرآن میں، حدیث میں جگہ جگہ ہے کہ تانا نہ دو. ڈو ناٹ ٹونٹ ون another. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن تانا نہیں دیتا. مطلب جو آپ تانا دے کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں؟ یہ تو آپ کی ڈگنیٹی کے اگینسٹ چلا گیا. لیکن آپ لوگوں نے اس بات کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، لائف میں اس کو ایسے انوالو کر لیا کہ اب اس سے پیچھا چھٹانا ہی مشکل ہو گیا، اور یہ اتنا غلط ہے. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ٹونٹنگ از اے ڈسپلے آف پاور ٹو گرانٹ ون سیلف اے سپیریئر پوزیشن ان واٹ ایور اسپیس دیٹ دے آر ان. جو بھی سپیریئر ہوتا ہے نا، وہ اپنے سے چھوٹے کو، جو بھی اس کے انڈر ہوتا ہے، اس کو نہ کہ وہ
ایک اچھا انسان بنائے, نہ کہ اس کو پازیٹیولی ڈیل کرے, نہ کہ اس کو یہ دکھائے کہ نئی دنیا میں انسانیت بھی ہے اور تم بہت اچھے بن سکتے ہو. اس کو دبانا شروع کر دیتا ہے, اس کو سپریس کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے لیے وہ تانوں کی ہیلپ لیتا ہے. اور ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈسپلے آف پاور میں جو ہے ہماری سوسائٹی میں تانے دیے جاتے ہیں. ڈسپلے آف پاور سے میرا کیا مراد ہے, یہ ہم اس سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ سانسیں بہو کو تانے دے رہی ہوتی ہیں, جو آپ کا سینئر کولیگز ہیں وہ آپ جونیئر کولیگس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں. فرینڈ سرکل میں کوئی بھی غلطی کرے, جو کہ ایک اچھا فرینڈ ہوتا ہے جو کچھ بولتا نہیں ہے اپنے لیے, اس کو سب تانے دیتے ہیں اور اس سے انجوائمنٹ بنا لیتے ہیں. اور سب سے خطرناک, سب سے زیادہ خطرناک جو ہماری پوری جنریشن کو تباہ کر رہا ہے, وہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو تانے دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اس کو. ساس بہو کو کیا کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں اس سے سوسائٹی کس طرح امپیکٹ ہو رہی ہے. سوسائٹی بہت بری طرح امپیکٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دیکھیں بہو کچھ اچھا کرتی ہے تو ساس فوراً کہہ دیتی ہے تو تمہیں تو کچھ آتا نہیں تھا, اب تمہیں کچھ آ گیا ہے. یا وہ یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے گھر سے کچھ سیکھ کے نہیں آئی ہو, یہاں آ کے تمہیں جو ہے عیاشی چاہیے. اب وہ کتنا بھی کام کر لے, اس کو جب ایٹ دا اینڈ یہ سننے کو ملے گا نا تو وہ ڈھیٹ ہو جائے گی. وہ کہے گی جب مجھے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی مجھے تانے ہی پڑتے ہیں تو میں کچھ کروں ہی نہ. یا پھر اگر وہ ہر حال میں اس کو کام کرنا ہی ہے تو وہ اپنا غصہ کسی اور پہ نکالے گی, نہ وہ خود خوش رہے گی نہ وہ دوسروں کو خوش رہنے دے گی. تو اس اور آپ کی جونیئر گھر کی عورت جس کو بہو کا نام دیتے ہیں, وہ آپ کے آنے والی نسل کو سنبھالے گی. جب آپ اسی کی پرسنالٹی کو توڑ کے رکھ دیں گے تو وہ آگے ہمارے سوسائٹی میں جو لوگ آ رہے ہیں, جو کڈز ہوں گے اس گھر کے, ان کو کیا تربیت دے گی؟ کچھ بھی نہیں. جب اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہی فوکس نہیں رہے گا, وہ ہر وقت کنفیوز رہے گی, اس کے ہر کام کو نگیٹ کرا جائے گا, تو وہ آگے آنے والوں کو کوئی بھی اچھی لیسن, کوئی بھی اچھی تربیت نہیں دے سکے گی. موونگ فارورڈ, the next example is working environment. وہاں آپ کے باسز یا آپ کے سینئر امپلائیز جب آپ کو ٹانٹ کرتے ہیں دیٹ آپ یو آر گڈ فار نتھنگ, ذرا سی غلطی پہ فوراً سے بول دیتے ہیں تمہیں تو بس بیٹھے بیٹھے سیلری مل رہی ہے, تو وہاں آپ کا سارا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کمپنی میں جتنا زیادہ اچھا ان پٹ دے سکتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ان پٹ دیتے نہیں ہیں. جہاں کسی خواتین کی پروموشن ہوتی ہے وہاں اس کو عجیب و غریب تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں کوئی جونیئر آدمی آگے بڑھ کے کوئی اچھا آئیڈیا انووک کرتا ہے وہاں لوگ کہتے ہیں اچھا تم انوکھے آ گئے ہو کوئی. تو یہ تانے بڑا انسان کو مینٹلی افیکٹ ڈالتے ہیں انسان کے دماغ پہ, اور وہ آگے کچھ اچھا نہیں کر پاتا. آپ کا وہ فرینڈ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, ہمیشہ آپ کو کچھ پلٹ کے جواب نہیں دیتا, آپ اس کو بولتے ہو یو آر دا ہانریبل فرینڈ, تم سے اچھا تو میں کوئی سانپ پال لیتا. تو وہاں وہ فرینڈ آپ کے ساتھ اچھا کر کر کے پھر وہ ایک دم تنگ آ جاتا ہے, وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. نقصان آپ کا ہی ہے, نقصان آپ کا ہی ہے. اوکے جی, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان ساری ایگزامپلس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے جو پوری جنریشن کو تباہ کر دیتی ہے. وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو تانے دیتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے. ذرا سا بچہ کچھ اچھا نہیں پڑھتا یا اسکول میں اس کے گریڈز اچھے نہیں آتے, بی گریڈ آ جاتا ہے اے پلس کی جگہ, یا اے پلس کی جگہ اے آ جاتا ہے, یا کچھ ماں باپ تو ایسے ہیں جن کا بچہ فرسٹ نہیں سیکنڈ آ جاتا ہے تو وہ اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے. انفیکٹ کچھ اسٹوڈنٹس نے تو سوسائڈ تک اٹیمپٹ کیے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ میں تھرڈ کیسے آ گیا, میں فرسٹ کیوں نہیں آیا. یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس طرح کا انوائرمنٹ بنا رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. البرٹ آئنسٹائن, پلیٹو, چینگزو, مارک ٹوین, ونگسٹن چرچل, تھامس ایڈیسن, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسکول ہی نہیں پڑھا صحیح سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کری ہے, لیکن ان کے پیرنٹس نے ان کو سپورٹ کرا. البرٹ آئنسٹائن کی فیملی جسٹ ایک مڈل کلاس جوش فیملی تھی. البرٹ آئنسٹائن کے ٹیچر نے اس کو خود منہ پہ کہا تھا یو وڈ نیور اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ, تم کسی قابل نہیں بن سکتے. مگر اس کے پیرنٹس دے ور گریٹ نیگوشیٹرس, وہ ہمیشہ اس سے بات چیت کرتے تھے, اس کے پرابلمس کو سالو کرتے تھے, اس کو سپورٹ کرتے تھے. اگر آج اس کے پیرنٹس نے اگر کل یہ نہیں کیا ہوتا تو ہمارے پاس اس کی انوینشنز نہیں ہوتی جو اس نے پرپوزلز دیے. ہم اس سے کبھی البرٹ آئنسٹائن وہ بن ہی نہیں پاتا جو وہ بن گیا اگر اس کے پیرنٹس اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو, یا اس کو تانے دیتے تو. تھامس ایڈیسن اسکول میں بہت خراب پرفارمنس تھی تھامس ایڈیسن کی, بہت زیادہ خراب پرفارمنس تھی. جب اس کو اسکول سے ریسٹیکیٹ کیا گیا
تو اس کی مدر نے تھامس ایڈیسن کی مدر نے تھامس ایڈیسن سے کہا کہ آپ کو اسکول سے میرے پاس یہ لیٹر آیا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت زیادہ جینیس ہے اور ہمارے اسکول کے بچے اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں کہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ چل سکیں یا ہم آپ کے بچے کو پڑھا سکیں, ہم اس کو پڑھانے سے قاصر ہیں, اس کا مینٹل لیول بہت ہائی ہے, یہ لکھا ہوا ہے بیٹا آپ کے لیٹر میں. تو تھامس ایڈیسن نے دیکھیں, آج تھامس ایڈیسن نے ایک وہ گریٹسٹ انوینٹر ہے الیکٹرک پاور جنریشن کا, ساؤنڈ ریکارڈنگ کا, موشن پکچرز اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہیں. جب آگے لائف میں بہت کچھ بننے کے بعد تھامس ایڈیسن نے وہ اسکول کا لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا آپ کا بیٹا انتہائی بے وقوف ہے, آپ کا بیٹا انتہائی کڑماوز ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں, اس کی وجہ سے دوسرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں پڑھیں گے, ہمیں لگتا ہے ہم آپ کا بچہ ہمارے اسکول کے لیے تھریٹ ہے, اس وجہ سے ہم اس کو ریسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اگر یہ ساری باتیں تانوں کے ساتھ تھامس ایڈیسن کی ماں اس کو بتاتی تو آج ہمارے پاس نہ الیکٹرک پاور جنریشن ہوتا, نہ ساؤنڈ ریکارڈنگ سسٹم ہوتا, نہ موشن پکچرز کا کوئی آئیڈیا ہوتا. وہ اس قابل بنا کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کو تانے نہیں دیے, اس کو اپریشیٹ کرا اس کی ماں نے, رائٹ. تو پلیز تانے ختم کریں اپنی زندگی سے, سوسائٹی پر رحم کریں. اب ایک سوال آتا ہے اس کے ریزنز کے بعد کہ اگر تانے پڑیں تو ڈیل کیسے کریں, کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اس کی زد میں ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. سب سے پہلے تو ریئلائز کریں کہ تانے کوئی آپ کو دے رہا ہے نا تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ تانے دے رہا ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ تانے بیٹھ کے سنیں اور سوچیں. رسپونڈ کریں جہاں ضرورت ہو, جب آپ کو کوئی ٹیز کرے یا انسلٹ کرے. فیلنگ بیٹر اباؤٹ یور سیلف, اپنے آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں, آپ میں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. گیٹنگ ہیلپ, اچھا جب بار بار آپ کو ایک تانا مل رہا ہے تو آپ کو مدد کی ضرورت ہے. اب ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے یہ ہم اور ایکسپلین کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو تانا دے رہا ہے نا, آپ کا یہ پراپر پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنا کوئی دماغی مسئلہ ہے, اس کی اپنی انسیکیورٹی ہے, اس وجہ سے وہ آپ کو تانے دے رہے ہیں. تو آپ ریلیکس ہیں, ان پہ ترس کھائیں جو تانے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ غلط کام نہیں کریں, کیونکہ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, مومن تانا نہیں دیتا, یہ ہمارے مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن تانا نہیں دیتا. اب آپ دیکھ لیں اگر آپ تانا دیتے ہیں تو آپ کتنا غلط کام کر جاتے ہیں. اوکے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والا جو بھی آپ کو تانا دے رہا ہے وہ چاہتا ہے آپ ایگریسو ہوں, اور آپ کو اس طرح سے ایگریشن شو نہیں کرنی جیسا وہ چاہ رہا ہے, اس کو اگنور کرنا ہے. دین کوئی آپ کو بہت زیادہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے, تانے دے دے کے مستقل دے رہا ہے, آپ اس کا پازیٹیو ہیومر سے رسپونڈ کریں. پازیٹیولی اتنا زیادہ ہیومر شو کریں کہ وہ تنگ آ کے خود ہی فرسٹریٹ ہو جائے اور وہ خود ہی وائلنس شو کرنے لگے جو کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. دین سوشل میڈیا ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. ایسا سوشل میڈیا جہاں آپ دوسرے لوگوں سے پازیٹیولی نہیں نیگیٹیولی ڈیل کرتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹانٹ کرتے ہیں, ٹیز کرتے ہیں, سب سے پہلی فرصت میں ان کو کریں بلاک, ختم کریں اس کو اپنی زندگی سے, دیکھیں بھی نہیں پڑھ کے. دین مسٹیک ہوتی ہے ہم سے, ہم سب سے مسٹیکس ہوتی ہے. مسٹیکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, یہ اس بات کی نشانی ہے دیٹ وی آر ہیومن بینگس میک مسٹیکس, اٹس اے یونیورسل ٹروتھ. سو ہمیشہ سمجھیں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ان تانوں کو نہیں دیکھیں جو آپ کو ملیں گے اس غلطی پہ, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو اٹ آلویز لیڈس ٹو another opportunity, رائٹ. بی پازیٹیو. کوئی آپ کو ٹیز کرے تو آپ اس کی طرف نہ دیکھیں, اپنا جو ہے اس کو اگنور کریں, کسی بھی طرح اگنور کریں, پازیٹیولی اگنور کریں. وہ خود ہی تنگ ہو جائے گا, خود ہی وہ پاگل لگنے لگے. ایک کام ہرگز نہ کریں, کبھی بھی ٹونٹ کا جواب ایگریشن سے نہیں دیں, وائلنس شو نہیں کریں. اس سے آپ میں اور سامنے والے شخص میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. پھر آپ بھی اتنے وائلنس ہو جائیں گے کہ آپ بھی وہی طریقہ اختیار کر لیں گے, دوسرے کو ٹونٹ دو اور ڈومیننٹ ہو جاؤ. ایسا نہ کریں. نہ بولنا سیکھیں. جب کوئی آپ کو مستقل ٹونٹ دے رہا ہے, اس کا رپلائی آپ یہ کریں کہ بس آپ نے آج یہ بات کر دی, آئندہ نہیں کریے گا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی بات, آپ پلیز یہاں سے جائیں یا میں چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اپنے آپ کو ایک اچھے نظریے سے دیکھیں, پازیٹیولی دیکھیں. مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے, میں سب سے اچھا ہوں, اور مجھے زندگی میں اچھا کرنا ہے, غلط کر کے خوش نہ ہوں, اچھا کر کے خوش ہوں. اپنے آپ, اور آپ خود دیکھیے گا انٹرنل سیٹسفیکشن یا سیلف کنٹینٹمنٹ ملتی ہے تب ہے جب آپ اچھا کام کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو خود اچھا لگتا ہے اور اپنے آپ کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا, گیٹ ہیلپ, ہم نے ایک لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا, گیٹ ہیلپ. گیٹ ہیلپ کیا ہے کہ دیکھیے, آپ سائیکٹرسٹ کے پاس جا سکتے ہیں جب آپ تانوں سے, آپ کو اتنے تانے پڑ چکے ہوں کہ آپ مینٹلی آپ کو لگے آپ ill ہو چکے ہیں, تو آپ کسی سائیکٹرسٹ سے ہیلپ لیں. اور کچھ تانے جو ہمارے اپنے دیتے ہیں, ہمارے کچھ ایسے رشتے دار جو ہمارے بہت قریب ہوں, جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے, جنہیں ہم بلاک نہیں کر سکتے, جنہیں ہم پاگل کنسیڈر کر کے آگے موو آن نہیں ہو سکتے, ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ اس ٹائم آپ نے مجھے ایسا کہا تھا, مجھے بہت برا لگا, آپ کیوں مجھے تانا دیتے ہیں یا دیتی ہیں,
آپ پلیز ایسے کیوں بولا آپ نے, تو وہ خود ہی گلٹ میں آ جائے گا. یہ ظاہر ہے کچھ ریلیشن بلڈ ریلیشنس ہوتے ہیں, کچھ ریلیشنس ہارٹ ریلیشنس ہوتے ہیں, آپ وہ ختم نہیں کر سکتے, بٹ یو کین ڈسکس تھنگس. آپ سامنے والے کو ریئلائز کرا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تانا دیا تھا, آپ نے ایسے ایسے مجھے بولا تھا, مجھے بہت دکھ ہوا, تو وہ خود آپ سے سوری کرے گا اور تھنگس وہاں سیٹل ہو جائیں گی, اور آئندہ کبھی وہ تانا نہیں دے گا. آپ بتائیں لوگوں کو, آپ سیلف اویئرنیس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اویئر کریں کہ یہ غلط ہے, اپنی سوسائٹی کے لیے خود کچھ کریں, رائٹ. سو آئی تھنک آپ کو ہیلپ ہوگی اور آپ آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے جو آپ پہلے ہم سب کر چکے ہیں, کیونکہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی تانا زنی ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن گیا اور ہم سب دیتے ہیں. انفیکٹ ہم بات کم کرتے ہیں اور تانے زیادہ دیتے ہیں. اور باس کے بارے میں یہ اسٹیٹس آتے ہیں کہ بھائی آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں, آپ کی کتنی بھی زیادہ کیپیبلٹیز ہو, باس اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہی کرتا ہے. ڈو ناٹ ایسٹیمیٹ یور ایبلٹیز, دیٹ از یور باس جاب. یہ کیوں یہ مذاق کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ جتنا بھی محنت سے کام کر لیں, آپ کا باس کا بس ایک ہی کام ہوتا ہے, وہ چیختا رہتا ہے. تو باسز کو اگر اپنی کمپنی گرو کرنی ہے تو چیخنا بند کریں, اور ریلیٹیوس کو اگر واقعی تعلق قائم رکھنا ہے تو وہ بات کریں, ٹونٹ نہ کریں. اور ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ماں باپ سے میری خاص گزارش ہے کہ بھائی پنکھا اگر کھلا رہ جاتا ہے کمرے کا تو بچے کو پیار سے سمجھا کے منع کر دیں, نہ کہ اسے بولیں کہ کون دے گا اس کا بل, تمہارا باپ. ہاں بھائی باپ ہی دے گا. اگر پلٹ کے وہ بچہ آپ کو جواب دے دیتا ہے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ کب تک وہ تانے سنے گا آپ کے؟ غلطی ہو گئی ہو گئی, اس سے بولے آپ سوری کریں مجھے اور آئندہ غلطی نہیں کیجیے گا. کبھی بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ چلیں فادر میں آپ کے لیے آج کار ڈرائیو کروں گا, تو باپ چپ چاپ اس کو چابی دے دیتا ہے, لیکن دماغ میں ہوتا ہے ابھی میں اس کو بتاتا ہوں, اس کو ابھی میں ذلیل کروں گا گاڑی میں بیٹھے گا تو. اور ذرا سی اس سے غلطی ہوئی نہیں کہ فوراً باپ بولے گا تمہارے رکشہ چلانے کی اوقات نہیں ہے اور تم گاڑی چلانے کے لیے نکل گئے ہو. یہ ایٹیٹیوڈ ختم کریں, یہ ایٹیٹیوڈ ختم کریں. آپ کو اپنے بچے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک اچھا اسٹیپ لے رہا ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے خود سے, وہ آپ کی فکر کر رہا ہے, نہ کہ آپ اس کو ایسی بات کہہ کے اس کو اتنا ڈیموٹیویٹ کر دیں کہ آئندہ وہ آپ کا کبھی خیال نہ کرے. تو پلیز یہ چیزیں سوسائٹی سے ختم کریں اور دوسروں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ ایسے اسٹیپس نہ لیں, وہ تانے نہ دیں, کیونکہ اس سے صرف ان کا گھر خراب نہیں ہوتا, صرف ان کا ارد گرد کا انوائرمنٹ خراب نہیں ہوتا, بلکہ پوری سوسائٹی پہ اس کا ایٹ دا اینڈ امپیکٹ پڑتا ہے, اور ہماری سوسائٹی اس امپیکٹ میں آ چکی ہے, رائٹ. سو تھینک یو فار ٹوڈے. اللہ حافظ.